لیکن اس قوم میں شعراء طلباء فصحاء علماء کا ایک جمع غفیر تھا، زبان پر اس کے مکمل عمر تھا، ان کا اندر سے اپنا فرد بھی اپنی زبان کے لفظ سے دلوں کو مسحور کیا کرتا تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ قوم بڑی غیور باحمیت اور حوصلہ مند تھی، ان کو روزانہ ہنسی کھیلنا تھا، لیکن قرآن نے زبردست چیلنج کیا اور پھر جب چاروں طرف سے آواز نہیں آئی تو بھی فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسے ایک بات ہی پیش کر دو، تمہارے طلاقت لسانی کا چاہتے تو آسمان پر ہے، اور پھر ایک چھوٹی سی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کر باب کعبے پر آویزہ کر دی گئی۔ کافی دن تک کعبے کے دروازے پر یہ سورت لٹکی رہی، لیکن وہ دشمنان اسلام، وہ تحریک اسلامی کو قوموں سے اخاڑ دیکھنے والے، وہ محمد عربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے خون کے پیار سے ان کا تو ایک صورت بنا کر مدعا حاصل ہو رہا تھا، بازی ان کے ہاتھ تھی، لیکن کیسے کوئی چونکہ آواز بھی نہیں آئی۔ سامعین اکرام، درس القرآن پاک اللہ تبارک و کلام ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کا کلام بنا کر پیش نہیں کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اسی معجز نمائی نے جس 23 سال کے مختصر وقت میں ایک حیرت انگیز انقلاب پیدا کر لیا تھا، اور نے تندخو اور خسرو کو علم و اخلاق کا پیکر بنا دیا تھا۔ آج بھی اس میں یہی تاثیر ہے، اس کے پہلے سے دل و دماغ روشن اور ضمیر بیدار ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس محترم مدینہ سے اپنے دامن کو بھر لیں اور اس قرآنی خدمت کو اپنا وقت زندگی بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ۔